چلے آج ایک ایسے سخت سچ کا سامنا کرتے ہیں، ایک ایسی بات جو شاید ہمارے نیکی اور خلوص کے بارے میں ہماری ساری سوچ کو ہلا کر رکھتے۔ یہ سمجھیں کہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب کو اپنی نیتوں کا عکس دیکھنا ہے، ایک ایسی خود احتسابی جو شاید ہماری روحانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اچھا، یہ جملہ تو ہم سب نے سنا ہی ہوگا، بلکہ شاید بولا بھی ہو، یار دل صاف ہے اپنا، بس تھوڑا دنیا داری میں لگ گیا ہوں، ہے نا؟ یہ ایک طرح کی ڈھال بن جاتی ہے اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے۔ دل تو صاف ہے یہ کہہ کر ہم خود کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن کیا سچ میں نیت کی صفائی اتنی آسان ہے، یا یہ بس ایک دھوکہ ہے جو ہم خود کو دے رہے ہیں؟ چلیں ذرا اس پردے کو ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کے پہلے پڑاؤ پر چلتے ہیں، جہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ صاف دل ہونے کا حقیقی مطلب ہے کیا؟ کیا یہ صرف چند اچھے کام کر دینا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری حقیقت چھپی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یہاں ایک بہت بنیادی بات ہے جسے اگر ہم سمجھ لینا تو ہماری سوچ کا زاویہ ہی بدل جائے گا۔ اصل کہانی نیکی کرنے پر ختم نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ حقیقی امتحان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم نیکی کو اس کے ایکشن سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہے تو بس وہ نیک ہو گیا، لیکن دل کی پاکیزگی کا معیار وہ اس سے کہیں کہیں اونچا ہے۔ اصل میں صاف دل وہ نہیں جو صرف نیکی کرے، نہیں، صاف دل تو وہ ہے جو نیکی کرنے کے بعد اپنے دل سے بدلے کی خواہش تک کو نکال پھینکے۔ مطلب نہ لوگوں کی تعریف چاہیے، نہ کوئی انعام کی امید، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہمارے دل کی گندگی ہمیشہ کسی بڑے گناہ سے نہیں آتی، کبھی کبھی یہ ہماری اپنی ہی نیکیوں کے بوجھ تلے آ جاتی ہے، جب ہم ان کا احسان جتانے لگتے ہیں یا لوگوں میں ان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب نیکی گناہ سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتی ہے۔ تو اب جب ہم نے نیت کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر خالص نیت کے ساتھ نیکی کرنا اتنا مشکل لگتا کیوں ہے؟ یہ ایک ایسی چڑھائی ہے جس پر چڑھتے ہوئے اکثر ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ چلیں اس مشکل سفر کی وجوہات کو تلاش کرتے ہیں۔ کیا کبھی خود سے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر نیکی کرتے ہوئے دل پر ایک بوجھ سا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ آئیے ایک لمحے کے لیے تمام بہانوں کو ایک طرف رکھ کر اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ اگر کسی غریب کو خیرات دیتے ہوئے ہاتھ بھاری ہو جاتا ہے، یا کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کا ذکر کیے بغیر چین نہیں آتا، اور یہ خیال بھی بے چین کر دیتا ہے کہ اس نیکی کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، تو سمجھ جائیں کہ مسئلہ نیکی میں نہیں بلکہ دل کی زنجیروں میں ہے۔ ہمارا دل اللہ سے نہیں بلکہ اس دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اسے لوگوں کی واہ واہ چاہیے، اسے اپنی انا کی تسکین چاہیے، اور اسے ہر عمل کا فوری بدلہ چاہیے۔ اور جانتے ہیں، قرآن پاک اسی روحانی جدوجہد کو، اسی کشمکش کو العقبہ کہتا ہے، یعنی وہ مشکل چڑھائی، وہ دشوار گزار گھاٹی جسے پار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہی وہ امتحان ہے جو ہمارے نفس کو توڑتا ہے، ہمارے غرور کو کچلتا ہے، اور صحیح معنوں میں ہمیں مٹی کے پتلے سے انسان بناتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس چڑھائی کو چڑھنے سے انکار کر دیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اب ہم اس سفر کے سب سے تاریک اور شاید سب سے خوفناک موڑ پر آ پہنچے ہیں، جہاں ہمیں اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے جسے قبر کی اصل آگ کہتے ہیں۔ ہم جب بھی جہنم کا سوچتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں دہکتے ہوئے شعلے آتے ہیں، لیکن اصل آگ وہ نہیں جو جسم کو جلاتی ہے، بلکہ وہ ہے جو روح کو بھسم کر دیتی ہے۔ یہ حسرت اور پچھتاوے کی آگ ہے جو قبر کی تنہائی میں انسان کو ہر لمحہ جلائے گی، ایک ایسی اذیت جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اور اس دن، اس اندھیری قبر میں پہلا پچھتاوا جو روح کو چھلنی کرے گا وہ یہ ہوگا، کاش میری زندگی بھر کی نیکیاں، میری ساری محنت، میرے تمام اچھے کام صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہوتے، نہ کہ اس فانی دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ پھر ایک اور آواز گونجے گی، کاش میں نے اپنی نیکیوں کا سودا اس دنیا میں ہی نہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے لوگوں کی تعریف کے چند سکوں کے عوض اپنی آخرت برباد نہ کی ہوتی۔ اور پھر تیسری اور سب سے اذیت ناک حسرت
کاش میں نے ریاکاری اور دکھاوے کے زہر کو اپنے اعمال میں شامل نہ کیا ہوتا۔ کاش میرا ہر سجدہ، ہر صدقہ، ہر بھلائی کا کام خالص ہوتا، صرف اس کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا۔ لیکن اس دن کاش کا لفظ بے معنی ہو جائے گا۔ وہاں کوئی وضاحت کام نہیں آئے گی، کوئی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اعمال کی کتاب کھول دی جائے گی اور جو کچھ کیا، جیسا کیا، وہ سب سامنے ہوگا۔ اور ہمیں اس معاملے پر آج ابھی اسی لمحے غور کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ موت کا سب سے خطرناک پہلو یہی ہے کہ وہ دستک دے کر نہیں آتی۔ وہ آپ کے منصوبوں، آپ کی مصروفیات یا آپ کی کل کر لوں گا کی سوچ کا انتظار نہیں کرتی، وہ صرف اپنے رب کے حکم کو جانتی ہے۔ تو کیا اس حسرت اور پچھتاوے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا کامیابی کا کوئی فارمولا موجود ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے، لیکن وہ راستہ دنیا کے شور شرابے اور دکھاوے سے نہیں گزرتا۔ وہ راستہ خاموشی اور خلوص کا ہے۔ جنت کا راستہ کیمروں کی چکا چوند یا سوشل میڈیا کی تعریفوں سے نہیں بنتا۔ یہ راستہ تو رات کی تاریکی میں خاموشی سے دیے گئے صدقے سے بنتا ہے۔ یہ توبہ میں بہائے گئے ان آنسوؤں سے تعمیر ہوتا ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ ان چھپی ہوئی نیکیوں سے سجایا جاتا ہے جن کا گواہ صرف اور صرف وہ ایک ذات ہوتی ہے۔ اسی خاموش اور خالص نیکی کی اہمیت کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے اس طرح دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ خلوص اور پوشیدگی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ اب یہ تمام گفتگو ہمیں ایک آخری اور سب سے بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، ایک ایسا سوال جو آج رات سونے سے پہلے ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اور انتخاب بالکل واضح ہے، دو راستوں کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ جو انسان اپنی زندگی لوگوں کو خوش کرنے، ان کی تعریف سمیٹنے اور ان کی رضا حاصل کرنے میں گزار دیتا ہے، اس کی شہرت اور اس کا ذکر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو صرف ایک اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کا عمل اسے اس قبر کی تنہائی میں بھی زندہ رکھتا ہے، ایک روشنی بن کر، ایک ساتھی بن کر۔ تو چلیں اس ساری بات کو 3 اہم یاد دہانیوں کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات، نیکی کرو، بالکل کرو، لیکن خود کو نیک مت سمجھ بیٹھنا۔ دوسری بات، جب کچھ دو تو یہ مت بھولو کہ تم مالک نہیں ہو، صرف ایک وسیلہ ہو۔ اور تیسری، مدد کرو لیکن احسان جتا کر اس نیکی کو ضائع مت کرو۔ اور آخر میں ہمیشہ اس ایک بات کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں، اللہ کی نظر اس بات پر نہیں ہوتی کہ کتنا دیا گیا، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے لیے دیا گیا۔ اس کی بارگاہ میں آپ کی نیت کا وزن آپ کے عمل سے کہیں زیادہ ہے۔